یہ کہانی حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ پہچان چھپانے کے لیے نام، مقام اور واقعات کی ترتیب میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک ایماندار اور فرشناس پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کی 35 سالہ یادداشتوں سے ایسے سچے واقعات ڈھونڈ کر لائے ہیں جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کہانی پسند آئے اور آپ اس جیسی اور سچی کرائم کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس کیس کا آغاز کراچی کی کچی آبادی میں ایک قتل کی رپورٹ سے ہوا۔ پولیس چاروں طرف مجرم کو ڈھونڈتی رہی اور مجرم مسلسل پولیس کو گمراہ کرتے رہے۔ شبانہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی، مگر جب پولیس نے اس کو دیکھا تب تک اس کی خوبصورتی مردہ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے ہی گھر کے کچن میں فرش پر ہاتھ پیر پھیلائے پڑی تھی۔ اس کے ارد گرد اس ہی کے خون کا تالاب بن چکا تھا۔ تیز دھار چھری سے اس کی گردن کاٹ دی گئی تھی۔ وہ چھری شبانہ کے قریب ہی اس خون میں لت پت پڑی تھی۔ انسپکٹر اقبال نے اپنی ٹیم کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچے۔ وہ ایک غریب آبادی میں واقع چھوٹا سا گھر تھا۔ گھر میں موجود چیزوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس گھر کے مکین قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مقتولہ شبانہ کی بڑی بہن امبر اور اس کی ماں بشرا بی بی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ پولیس نے دونوں کے بیان قلم بند کیے۔ امبر نے بتایا کہ اس وقت گھر میں صرف وہ اور شبانہ تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ امبر نے دروازہ کھولا تو دو لڑکے منہ پر نقاب لگائے گھر میں گھس آئے۔ ایک نے امبر اور شبانہ کو گن پوائنٹ پر لے لیا اور دوسرے نے الماری کی تلاشی لی۔ اس وقت الماری میں 10 لاکھ روپے موجود تھے۔ ڈاکو نے وہ پیسے اپنے بیگ میں رکھ لیے۔ اس وقت شبانہ نے ڈاکو سے پیسوں کا بیگ چھین کر باہر دوڑ لگا دی۔ اس نے شور مچانا چاہا مگر ڈاکو نے اس کو قابو کر لیا۔ ڈاکو نے شبانہ کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کو گھسیٹ کر سامنے موجود کچن میں لے گیا۔ شبانہ کے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ ڈاکو نے سامنے رکھی چھری سے شبانہ کا گلا کاٹ ڈالا۔ اس کے بعد ڈاکو پیسوں کے بیگ لے کر وہاں سے فرار ہو گئے اور امبر چیختی چلاتی باہر بھاگی۔ محلے والے جمع ہو گئے اور اس وقت تک شبانہ مر چکی تھی۔ کسی نے پولیس کو فون کر دیا۔ مقتولہ شبانہ کی ماں نے بتایا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے اور لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ واردات کے وقت بھی وہ ایک گھر میں کام کر رہی تھی۔ امبر نے اس کو کال کر کے اس سہانے کے بارے میں بتایا۔ جوان بیٹے کی موت کے غم سے بشرا بی بی کی حالت خراب تھی۔ انسپکٹر اقبال نے 10 لاکھ جیسی بڑی رقم کے بارے میں پوچھا تو بشرا بی بی نے بتایا کہ 15 دن پہلے اس کو اپنے والد کے ترکے کی رقم ملی تھی جو 10 لاکھ تھی۔ اس رقم کے بارے میں گھر والوں کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہ تھا۔ پولیس کو اعلیٰ قتل شبانہ کی لاش کے پاس سے مل گیا۔ وہ گھروں میں سبزی کاٹنے والا ایک عام سا چاقو تھا۔ انسپکٹر اقبال اس کی دھار دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کی دھار بے حد تیز تھی۔ عام طور پر کچن میں استعمال ہونے والے چاقو اتنی تیز دھار کے نہیں ہوتے۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی اور تمام شواہد اکٹھے کر لیے گئے۔ انسپکٹر اقبال نے بشرا بی بی اور امبر کو یقین دلایا کہ وہ جلدی قاتلوں کو گرفتار کر لیں گے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے انسپکٹر اقبال کو ہلا کر رکھ دیا۔ شبانہ 3 ہفتوں کی حاملہ تھی، جبکہ اس کی ماں اور بہن کے بیان کے مطابق شبانہ غیر شادی شدہ تھی۔ انسپکٹر اقبال نے جب بشرا بی بی اور امبر کو اس بارے میں بتایا تو ان پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ انسپکٹر اقبال کو یقین تھا کہ بڑی بہن ہونے کے ناطے امبر کو اس بارے میں ضرور معلوم ہوگا۔ انہوں نے امبر سے تنہائی میں تفتیش کی۔ امبر نے بڑے لرزہ خیز انکشافات کیے۔ امبر نے بتایا کہ اس کی ماں بشرا بی بی کئی گھروں میں کام کرتی تھی۔ ان گھروں میں سے ایک گھر بیگ صاحب کا بھی تھا۔ بیگ صاحب اور ان کی بیگم زیادہ تر اپنے بڑے بیٹے کے پاس لاہور میں رہتے ہیں۔ عام طور پر ان کے گھر میں ان کا بیٹا ماجد اکیلا ہی ہوتا ہے۔ ایک دن شبانہ کو بازار جانا تھا، لہٰذا جب بشرا بی بی بیگ صاحب کے گھر کی صفائی کے لیے جانے لگی تو شبانہ بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی تاکہ جب ماں کام سے فارغ ہو جائے تو وہ دونوں بازار چلی جائیں۔ بشرا بی بی جس وقت بیگ صاحب کے گھر پہنچی اس وقت گھر میں ماجد اور اس کا دوست اسد موجود تھے۔ دونوں شبانہ کی خوبصورتی دیکھ کر حیران ہوئے۔ انہوں نے موقع پا کر شبانہ سے بات چیت شروع کر دی اور اس کو اپنے نمبرز بھی دے دیے۔
اس دن کے بعد سے شبانہ کی تباہی کے دن شروع ہو گئے۔ وہ پیسوں کے لالچ میں ماجد اور اسد کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ وہ بیک وقت ان دونوں سے بات کرتی تھی اور اس کے بدلے شبانہ کو اس کی من پسند چیزیں مل جاتی تھی۔ کبھی اسد اس کو شاپنگ پر لے جاتا تو کبھی ماجد اس کو ہوٹلز کی سیر کرواتا۔ ایک دو بار امبر بھی شبانہ کے ساتھ ان لڑکوں کے خرچ پر باہر گئی تھی، مگر امبر کو یہ سب پسند نہ تھا اور اس کو اپنے منگیتر ضمیر کا ڈر بھی تھا۔ شبانہ اس سب سے بہت خوش تھی۔ امبر اس کو بہت سمجھاتی، مگر شبانہ کو یہ زندگی اچھی لگنے لگی تھی۔ پھر ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ماجد کو سچائی معلوم ہو گئی کہ شبانہ اسد سے بھی بات کرتی ہے، بلکہ اس سے ملنے بھی جاتی ہے۔ اسد سخت آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے شبانہ کو دھمکی دی تھی کہ اس کو جان سے مار دے گا۔ امبر بھی نہیں جانتی تھی کہ شبانہ حمل سے ہے۔ شاید خود شبانہ بھی اس بارے میں لا علم تھی۔ امبر بالکل نہیں جانتی تھی کہ اس بچے کا باپ اسد اور ماجد میں سے کون ہے۔ شبانہ نے شک ظاہر کیا کہ ان دو ڈاکوں میں سے ایک اسد ہی تھا۔ انسپکٹر اقبال نے بیگ ہاؤس پر ریڈ کی اور اسد کو گرفتار کر لیا۔ ماجد بھی جلدی گرفتار ہو گیا۔ دونوں مسلسل اس جرم سے انکار کرتے رہے۔ اسد اور ماجد دونوں کا بیان ایک ہی تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ شبانہ ان دونوں سے ہی ملتی ہے اور اس بات پر دونوں کو ہی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اسد اور ماجد دونوں اس کے ساتھ محض وقت گزار رہے تھے۔ ڈی این اے رپورٹ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شبانہ کی کوکھ میں پلنے والے گناہ کا ذمہ دار بھی اسد ہی تھا۔ اسد نے شبانہ کے ساتھ جسمانی تعلقات کا اقرار کر لیا، مگر شبانہ کے قتل اور 10 لاکھ کی چوری کی ذمہ داری اس نے ہرگز قبول نہ کی۔ دوسری طرف ماجد بھی ڈکیتی اور قتل کے الزام سے انکار کر رہا تھا، بلکہ اس نے شبانہ کے ساتھ جسمانی تعلقات کے الزام کو بھی مسترد کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ شبانہ کے ساتھ صرف گھومنے پھرنے یا موبائل پر بات کرنے کی حد تک انوالو تھا۔ مقتولہ شبانہ کی بہن اور چشمدید گواہ امبر کو ایک بار پھر تھانے بلوایا گیا اور اس کے سامنے دونوں مجرمان کو پیش کیا، مگر امبر کوئی حتمی فیصلہ نہ کر پائی۔ امبر نے تجویز پیش کی کہ انہیں سیاہ لباس اور نقاب کے ساتھ پیش کیا جائے، تب شاید وہ قاتل کو پہچان پائے۔ انسپکٹر اقبال نے دونوں کو سیاہ لباس اور نقاب کے ساتھ امبر کے سامنے پیش کیا۔ امبر نے دونوں کو بغور دیکھا اور پھر اس نے اچانک اسد پر حملہ کر دیا۔ وہ چیخ چیخ کر اسد کو کوسنے لگی، کیونکہ اس کا کہنا تھا اس شخص نے میری بہن کو قتل کیا ہے۔ امبر نے اس کے ہاتھ میں موجود سیاہ نگینے والی انگوٹھی کو پہچان لیا تھا۔ اسد کو مسلسل کئی گھنٹے زیر تفتیش رکھا گیا۔ اس پر نفسیاتی حربے آزمائے گئے، مگر اس کا انکار اقرار میں نہیں بدلا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ شبانہ کے گھر کا ایڈریس تک نہیں جانتا، نہ اس کو گھر میں موجود رقم کا علم تھا۔ وہ شبانہ کے حمل کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ صرف شبانہ کے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا۔ اسد کے اس مسلسل انکار نے انسپکٹر اقبال کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ایک بار پھر تمام شواہد اور رپورٹس کا مطالعہ کرنے لگے۔ تبھی ان کی نظر سے کچھ ایسی چیزیں گزری جو بہت عجیب تھیں، مگر نظر سے چونک گئی تھیں۔ جیسے جیسے وہ ان چیزوں پر غور کرتے گئے، معاملات صاف ہوتے گئے اور ان کی تفتیش کے رکے ہوئے گھوڑے ایک بار پھر سر پر دوڑنے لگے۔ جو سوالات انسپکٹر اقبال کے ذہن میں پیدا ہوئے وہ یہ تھے کہ اسد کو کیسے علم ہوا کہ اس وقت شبانہ کے گھر میں 10 لاکھ کی قطعی رقم موجود ہے۔ شبانہ اتنی بیوقوف تو ہرگز نہیں رہی ہوگی کہ اسد یا ماجد کو گھر میں رکھی رقم کے بارے میں بتاتی۔ اس کے علاوہ چھری پر کسی قسم کے فنگر پرنٹس نہیں ملے، جبکہ امبر کے بیان کے مطابق اسد نے دستانے نہیں پہنے تھے اور اس کی انگوٹھی مدد سے ہی امبر نے اس کو پہچانا تھا۔ کچن میں استعمال ہونے والی چھری پر اتنی تیز دھار کیوں رکھی گئی؟ سب سے عجیب بات تھی انہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نظر آئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق قاتل لیفٹی تھا، یعنی وہ قدرتی طور پر الٹے ہاتھ سے کام کرنے کا عادی تھا۔ انسپکٹر اقبال اس وقت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں لاک اپ میں اسد اور ماجد دونوں سے ان کا بیان حلفی اپنے سامنے لکھوایا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دونوں ہی سیدھے ہاتھ سے لکھ رہے تھے۔ انسپکٹر اقبال نے اسی وقت چند خفیہ کارکنوں کو بشرا بی بی اور امبر کی جاسوسی پر لگا دیا۔ جلدی الٹے ہاتھ سے کام کرنے والا شخص سامنے آ گیا اور اس کے بارے میں جان کر انسپکٹر اقبال تک ہکا بکا رہ گئے۔ وہ شخص امبر کا منگیتر ضمیر تھا۔
ضمیر برشا بیوی کی بہن کا بیٹا تھا اور اس کا ہونے والا داماد بھی تھا۔ انسپکٹر اقبال نے ضمیر اور امبر دونوں کو گرفتار کر لیا۔ امبر نے کافی شور مچایا، میڈیا پر جانے کی دھمکیاں دی، مگر انسپکٹر اقبال کو ڈرانا اتنا آسان نہ تھا۔ پولیس کی ذرا سی مار کھا کر ضمیر کے زبان فرفر چلنے لگی اور اس نے نہ صرف اپنا جرم قبول کر لیا بلکہ پوری پلاننگ بھی انسپکٹر اقبال کے گوشے گزار کر دی۔ ضمیر نے بتایا کہ امبر شبانہ کی عیاشیاں دیکھ کر پیچھو تاب کھاتی تھی۔ اس کو شبانہ کی شاپنگ اور آؤٹنگ دیکھ کر اس پر رشک بھی آتا اور غصہ بھی۔ ایک دو بار وہ شبانہ کے ساتھ چلی بھی گئی تھی، مگر ایک دن ضمیر نے انہیں دیکھ لیا اور بہت غصے کا اظہار کیا۔ امبر ضمیر سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ شبانہ جیسی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ گھر میں موجود رقم کے بارے میں امبر اور ضمیر دونوں ہی جانتے تھے۔ ضمیر کی ماں کو بھی ترکے کی 10 لاکھ ملے تھے اور وہ چاہتا تھا کہ امبر اپنی ماں سے اس کے ترکے کی رقم بھی اس کو دلوا دے تاکہ بڑے پیمانے پر اپنا کام شروع کرے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ برشا بی بی کی پوری رقم واپس کر دے گا، مگر برشا بی بی نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس رقم پر شبانہ کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا امبر کا، اس لیے وہ پوری رقم ہرگز نہیں دے گی۔ امبر جانتی تھی کہ اس کی ماں اس کی شادی پر بہت کم پیسے خرچ کرے گی، وہ ان میں شبانہ شادی کے علاوہ خود اپنے لیے بھی اچھی خاصی رقم محفوظ کرے گی۔ امبر اور ضمیر دونوں ہی شبانہ کی حرکتوں سے عاجز تھے۔ دونوں نے مل کر اس کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ امبر نے کچن میں استعمال کی چھری ضمیر کے حوالے کر دی۔ ضمیر نے اس پر تازہ دھار لگوائی اور وقوع والے روز ضمیر برشا بی بی کے گھر سے جاتے ہی وہاں پہنچ گیا۔ صبح کا وقت تھا، لہٰذا وہ کسی کی نظر میں نہیں آیا۔ امبر نے دروازہ کھولا، شبانہ اس وقت کچن میں تھی۔ ضمیر سیدھا کچن میں پہنچ گیا۔ شبانہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ضمیر اس کی جان لینے آیا تھا۔ وہ اس کے لیے چائے بنانے چولہے کی طرف مڑی تو ضمیر نے پیچھے سے اس کے بال پکڑے اور بجلی کی سی تیزی سے چھری شبانہ کی گردن پر پھیر دی۔ شبانہ وہیں گر گئی، اس کی شارک کٹ چکی تھی۔ ضمیر نے چھری پر سے اپنے فنگر پرنٹ صاف کیے اور پھر وہ چھری شبانہ کے بہتے ہوئے خون میں پھینک دی۔ پھر امبر اور ضمیر نے الماری سے رقم نکال کر بیگ میں رکھی۔ ضمیر کے وہاں سے نکلتے ہی امبر نے گھر سے باہر نکل کر شور مچا دیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور وہ جرم کر کے بھی مظلوم بن گئی۔ پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے امبر نے 2 ڈاکوؤں کی کہانی بنائی۔ اسد کو مجرم قرار دیا، مگر اس نے جو بیانات دیے، انہی بیانات کی وجہ سے وہ پولیس کی گرفت میں آ گئی۔ حسد اور لالچ نے کئی زندگیاں تباہ کر دی۔ برشا بی بی کی دونوں بیٹیاں اس سے چھین گئیں۔ اچھی زندگی پانے کے لیے غلط راستے کا انتخاب کر کے امبر اور ضمیر